بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ چوتھے سپارے کی سب سے پہلی آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی بندوں سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اپنی من پسند چیزوں کو خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ انسان اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں قربانی شمار ہوگی اور انسان کو نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر ہے کہ دنیا میں یہ سب سے پہلا گھر ہے اور سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے نام سے، بیت اللہ کے نام سے تعمیر ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے بابرکت بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں بہت سی برکت والی نشانیاں، یادگاریں ہیں، جس میں سے خاص طور پر مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور جو حرم میں آئے گا اسے امن مل جائے گا۔ پھر حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اس کے گھر آئیں اور وہاں آ کر حج کریں۔ جو آدمی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، یعنی سواری کا خرچہ اور وہاں رہنے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس پر حج ضروری ہے۔ پھر فرمایا مومنو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایک روایت میں اس کی تفسیر آئی، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جیسے ڈرنا چاہیے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے، اس کو بھولے نہ، اس کا شکر کرے، اس کی ناشکری نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اور فرمایا موت اسلام پر ہی آنی چاہیے، یعنی انسان زندگی اس طرح گزارے کہ اس کی موت اسی اچھی حالت میں آئے، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یہ کامیابی کا جو نسخہ ہے، اس کا پہلا اصول کہ قرآن پر آ جاؤ، قرآن سمجھو، قرآن سے تعلق اختیار کرو اور قرآن پر عمل کرو اور اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق کر لو۔ دوسرا کامیابی کا اصول فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس میں افتراق، انتشار برپا نہ کرو، اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے جب بھی ان دو اصولوں پر عمل کیا، اجتماعیت کے ساتھ رہے اور قرآن پر عمل کرتے رہے، کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ مومنوں کی نیکیاں اور ایمان نور بن کر ان کے چہرے پر آئے گا، اور کافروں کا کفر اور اہل بدعت کی بدعت سیاہی اور کالک بن کر ان کے چہرے پر مسلط ہوگی۔ پھر ایک اہم بات فرمائی، اس امت کا مرتبہ اور اس کا منصب اور اس کی ذمہ داری بیان فرمائی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کو اللہ نے تمام امتوں کے فائدے کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس امت کا خاص وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ اس امت کی عمومی ذمہ داری بھی ہے، اور خاص طبقے کی تو ذمہ داری ہے ہی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ ایک جماعت ہر دور میں ایسی ہونی چاہیے جو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لے۔ خیر کی باتوں کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، یہ اس کا مشن ہو، اور ہر آدمی کو اس ذمہ داری میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ آج معاشرے میں خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی اور طاقت کے ساتھ برائی کی محنت ہو رہی ہے، اس فکر اور اس طاقت کے ساتھ خیر کی محنت نہیں ہو رہی۔ برائی کے لیے جو اسباب و وسائل اختیار کیا جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں برائی کے اثرات تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے اثرات، خانقاہوں کے اور مدارس کے اثرات ہمارے پورے معاشرے میں آئے، تو ان کے پیغام کو ہم نے خود باہر آگے لے جانا ہوگا۔ اس طرح ہمارے گھر بازار سب نورانی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ پھر فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم
مسلمان کافروں کو اپنا بھیدی نہ بنائیں، ان کو اپنے راز اگر بتائیں، ان کے ساتھ دلی تعلق اختیار کریں، اندر کی باتیں شیئر کریں، یہ اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کی زبان سے، ان کی باتوں سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا۔ ہر چند دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت ان کافروں سے سرزد ہوتی ہے جس سے ان کی دین دشمنی واضح ہو جاتی ہے، اور اندر کا جو بغض اور کینہ ہے وہ تو قرآن کہتا ہے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی نصرت کی تھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، خدائی فوج آئی، فرشتے اترے اور اللہ تعالی کی طرف سے امداد ہوئی۔ پھر احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی، ابتدا میں فتح ہو رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا جو دستہ ایک جگہ پر بٹھایا تھا، ان سے اللہ کے نبی کا حکم سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی۔ یہ حضرات مال غنیمت کو جمع کرنے میں اور دوسرے مہم میں مصروف ہوئے۔ جب وہ راستہ اور وہ جگہ صاف ہوئی تو دشمن نے وہاں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی جیتی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالی نے کئی رکوع اس صورت میں اتارے ہیں جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور یوں سمجھیے ایک تفصیلی پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ وہ جو شکست ہے اس کے اسباب کا تجزیہ کیا گیا ہے اور ان اسباب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، خامیوں کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے، بشارت بھی ہے، ہمت بھی بندائی گئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی وقتی شکست اور کمزوری سے تھکتی نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتی، وہ تجزیہ کرتی ہیں، جائزہ لیتی ہیں، احتساب کرتی ہیں، اور پھر اپنی غلطی کو دور کر کے دوبارہ نئے سرے سے محنت کر کے کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اور سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں، ان صحابہ کو جن سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اب ہم میں سے کسی کو ان پر لب کشائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ دیکھیے وہی جماعت جو بدر میں تھی وہی احد میں بھی تھی، تعداد تو پہلے سے بھی زیادہ تھی، لیکن صرف وجہ کیا ہوئی؟ نبی کے حکم پر پورا عمل نہیں ہو سکا، تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر شہداء کی فضیلت بیان کی۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہو گئے بہت مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے ان لوگوں نے جب اللہ کے اپنے اعزاز و اکرام دیکھا تو اللہ سے عرض کی، اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارے یہ حالات ہمارے دنیا میں رہنے والے بھائیوں کو پتہ چلیں تاکہ ان کا غم دور ہو، ان کی خوشی ہو۔ اللہ نے ان کی طرف سے، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ان حضرات کا، قرآن میں آیتیں اتار دیں اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں، انہیں رزق مل رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کے ان پر جو فضل و انعام وہاں ہوا اس پر بڑے خوش ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں موت آ جائے یعنی شہادت مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ شہادت موت نہیں زندگی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آگے بخل سے منع کیا گیا۔ بخل کا مطلب یہ کہ اللہ نے مال دیا لیکن خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخل کر کے جو مال جمع کیا گیا قیامت میں یہی مال طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ اس کو ڈسے گا، اس کے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں، وہی مال ہوں جو تو سیج کر جمع کر کے رکھتا تھا، اس کا مزہ چک، لہذا مال خرچ کیجئے، یہ مال رحمت بنے گا، اور اگر مال خرچ نہ کیا تو یہی مال عذاب بن کر قیامت کے دن مسلط ہوگا انسان پر۔ پھر عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ عقل مندوں کی دو نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوام ذکر، وہ لوگ جو مسلسل ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، اور دوسری بات
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوام فکر، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو عقل مند وہ نہیں جو زیادہ دنیا کمائے، جس کو کرسی مل جائے، منصب مل جائے۔ عقل مند وہ ہے جو کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے، دل سے بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو، اور ہر وقت اللہ کی تخلیقات میں غور کرے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سوچے اور ان میں غور کر کے اللہ تک پہنچے۔ یاد رکھیے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کی، اس کے وجود کی، اس کی بڑائی، اس کے خالق معبود ہونے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن انسان غور و فکر تو کرے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، مومنو 4 کام کر لو، صبر اختیار کیا کرو، اور اس کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ جایا کرو، ہمت دکھایا کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کرو، پہرے داری کرو۔ حدیث پاک میں نیک اعمال کے اہتمام کرنے، نمازوں کے اہتمام کرنے کو بھی رباط قرار دیا گیا۔ چوتھا کام واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان 4 کاموں پر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، فلاح اور کامیابی مل جائے گی۔ اب سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ قرآن نے عورتوں کے نام پر ایک مستقل سورت اتاری ہے، اس کا نام ہی سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام میں عورتوں کو جتنے حقوق ملے اور اسلام عورتوں کو جتنی اہمیت دے رہا ہے، کوئی دین عورتوں کو اتنے حقوق، اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ترغیب دی۔ یتیم چونکہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، کہا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، ان کا مال احتیاط سے رکھنا چاہیے، ان کے مال کو کھا جانا یا اس کی جگہ خراب مال رکھ کر اچھا مال لے لینا، شریعت نے اس سے منع کیا۔ نکاح کے بارے میں ترغیب دی، 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو، ایک مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت ہے جب آدمی کے اندر استطاعت ہو، ہمت، قوت ہو، عورتوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو، ناانصافی نہ کرے، پھر یہ صحیح ہے، ورنہ اس کے لیے ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے ایک سے زیادہ نکاح کیے اور ان میں ناانصافی کی تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ آج معاشرے کا ایک المیہ تو یہ ہے کہ دوسرے نکاح کو ہی ہم غلط سمجھتے ہیں، معاذ اللہ بدکاری ہو جائے اس کو اتنا گناہ عیب نہیں سمجھا جاتا، دوسرے نکاح کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن دوسری طرف ایک سے زیادہ نکاح کر کے ناانصافی کرنا یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ پھر وراثت کے احکام بیان کیے گئے اور باقاعدہ مستقل رکوع کے اندر تفصیلات ہیں اس کی۔ اسلام میں عورتوں کا بھی حق رکھا گیا، بچوں کا بھی حق رکھا گیا، اور زمانے جاہلیت میں اس حوالے سے جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں اس کی تردید کر دی، اور فرمایا یوصیکم اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور طریقہ یہ رکھا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا دگنا ہے، لڑکی کا اس کا آدھا ہے، اس لیے کہ مرد کے ذمے کمائی بھی ہے، دوسری ذمہ داریاں گھر کے اخراجات بھی ہیں، ساڑی دوڑ دھوپ مرد کرتا ہے تو مرد کا حق دگنا ہے۔ عورت کا خرچہ عورت کے ذمے نہیں، مرد کے ذمے ہے۔ بیٹی کا خرچہ باپ دیتا ہے، بیوی کا خرچہ شوہر دیتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عورت کا آدھا، مرد کا پورا۔ اب اس کے بعد بیویوں کا، شوہروں کا، باپ بیٹوں کا، ان کا حق وراثت بیان کیا، اور اخیر میں فرما دیا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت اور تاکید ہے۔ اور پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، لہٰذا ان کو پامال نہ کرنا، ان کا پورا خیال کرنا۔ اور وراثت کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو وصیت ہے وہ تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی، پھر جو 2/3 حصے ہیں وہ اس میں سے وراثت ادا کی جائے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ اس سے پہلے ایک بات فرمائی کہ اللہ نے اپنے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا لے رکھا ہے جو نادانی میں گناہ کر لیں
لیکن توبہ کر لیں قریب میں۔ علماء نے فرمایا موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا یہ بھی قریب شمار ہوگا۔ البتہ قرآن کہتا ہے کہ نزع کے وقت میں اگر توبہ کی، موت کا وقت آ گیا، اب موت کے حالات آ رہے ہیں، آخرت کے احوال نظر آ رہے ہیں، اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ محرمات 3 قسم کے ہیں، ایک نسبی ہیں، ایک رضاعی ہیں، ایک مصاہرت کے ہیں۔ ایک باپ بیٹا والا تعلق ہوتا ہے، بیٹی والا، ماں والا، یہ والا تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق رضاعت کا ہے، کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا کسی بچے نے 2 سال کے اندر اندر، تو یہ اس کا رضاعی بچہ ہوگا، حرمت رضاعت ہو جائے گی، اس کی رضاعی بن جائے گی ماں۔ اور تیسرا سسرالی تعلق ہوتا ہے، جب مرد و عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کی وجہ سے بھی بہت سے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ بہت سے عورتوں سے مرد نکاح نہیں کر سکے گا اور عورت بہت سے مردوں سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ علماء کرام سے اس کی تفصیلات پوچھ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔